بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے پاس، دادا کے پاس، یعنی اس خاندان میں یا کسی خاندان میں بہت زمین ہے، بہت پراپرٹی ہے، پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے موجودہ کسی آدمی کے نام پر ہو گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی خاندانی زمین ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر دادا یا دادا کے اوپر اور دادا کے بعد یعنی ہمارے ابا تک جو چیز خاندان میں تھی وہ ایک دوسرے کے پاس منتقل ہو جاتی وراثت میں، تو یہ تو پراپرٹی اور زمین کی بات ہوئی۔ ایسی ہی جسمانی بیماریاں ہیں۔ آج کل بہت پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو مرض ہے یہ آپ کے خاندان میں کسی کو تو نہیں؟ پہلے تو ڈائبٹیز ایسی چیز تھی اور ایسے کچھ امراض تھے جس کو پوچھا جاتا تھا تمہارے خاندان میں نہیں، تو خاندان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کچھ سال پہلے تک خاندان میں کسی کو نہیں، اب بعد میں پھر یہ خاندانی بیماری ہو گئی۔ اب 50 سال کے باپ کو اگر ہو گئی تو پتہ چلا 25 سال کے لڑکے کو بھی ہو گئی۔ کہا بھائی تم کو اتنی عمر میں ڈائبٹیز ہو گئی؟ کہا نہیں، اصل میں ہمارے خاندانی ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیا جو چشمہ لگائے ہوئے تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اتنی کم عمر میں تم نے چشمہ لگا لیا، کیا ہوا تم کو؟ تو وہ بچہ مجھ سے کہتا ہے نہیں یہ تو ہماری خاندانی ہے، اصل میں ہمارے اماں کو بھی ہے اور ہمارے ابا کو بھی چشمہ لگتا ہے۔ اچھا، اور ہمارے دادا کو بھی لگتا ہے، ہماری دادی کو بھی لگتا ہے۔ اچھا، خاندانی ہے۔ تو پھر ہم نے پوچھا بھی دادا کے ابا کو لگتا تھا؟ تو لے وہ تو ہم کو پتا نہیں۔ تم نے لو تمہارے ابا سامنے آ گئے، میں انہیں سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو تمہارے دادا کے ابا تھے وہ ان کے دادا تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو میرے ہاں تو دادا اور دادی تو بڑی عمر تک جیے اور نانا نانی بھی ایسی بڑی عمر تک جیے، وہ گھر میں چشمے کا تو تذکرہ بھی نہیں تھا اس وقت، کسی کو چشمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ خاندانی پھر کیسے ہوا؟ اگر دادا اور اس کے اوپر نہیں تو خاندانی نہیں۔ تو شکیل میاں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے خاندانی، تو پراپرٹی تو خاندانی ہو سکتی ہے لیکن بیماری خاندانی نہیں ہوا کرتی۔ کسی زمانے میں جب صحت کا خیال بہت رکھا جاتا تھا تو بیماریاں ہوتی ہی نہیں تھیں، بہت کم لوگ بیمار ہوتے تھے، سننے میں نہیں آتا تھا کہ کوئی بیمار ہوا، کسی کو کینسر ہوا، کسی کو ڈائبٹیز ہوئی، کسی کو ہارٹ کا پرابلم، کسی کو کولیسٹرول کا پرابلم، سننے میں بھی نہیں آتا تھا۔ اور میری کلپ سننے والے اگر کچھ ذرا بھی عمر ہوگی تو سمجھ جائیں گے کہ ہاں کہیں سننے میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ خاندانی جب سے ہم نے کھان پان رہن سہن سب بدلا ہے، جب سے یہ بیماریاں شروع ہوئیں اور اب خاندان میں منتقل ہوتی ہی رہے گی ہمیشہ۔ اور اگر ہم نے پھر سب اپنا بدل دیا تو یہ وہیں آ کر رک جائے گی، اب آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کو صحت مند رکھنے کے لیے ہم اپنی غذا پر بہت دھیان دیں۔ کون سی جگہ رہتے ہیں، کیسا موسم ہے، کیسا ماحول ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا چیز نقصان کی ہے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کی تحقیق کریں۔ ہر ایک کے لیے ہر حکم نہیں ہے۔ عرب کی اس فضا کا حکم جو ہے بمبئی کی اس فضا میں لگے یا یو پی میں لگ جائے یا مہاراشٹر کے کسی دوسرے پہاڑی علاقے میں لگ جائے یا گجرات میں لگے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں کھانے پینے کا تعلق وہاں کی آب ہوا سے ہے، اور وہاں کیا چیز ہوتی ہے اور کیسا موسم ہوتا ہے، یہ خاندانی کر کے آدمی علاج کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں مجبور ہوں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، صرف عادتیں بدلنا ہوگی۔ اللہ موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہم کو باعمل بنائے۔